شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے تشہد میں شہادتن کے بعد کھڑا ہو جائے، یعنی اتحیات میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ لے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایسا ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں ہوگا۔ اور اگر وہ پہلے تشہد میں بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو عموم احادیث کی روشنی میں ایسا کرنا افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد تیسرے رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے تاکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصلاۃ میں تشہد، درود ابراہیمی اور ان چاروں تعوذات کے متعلق جو قیمتی کلام ذکر کیا ہے اس سے یہاں نقل کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں، التحیات انسان کی طرف سے اس زندہ ہستی کی بارگاہ میں سلام ہے جس کو موت نہیں آنے والی۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوق سے بڑھ کر اس سلام کے حقدار ہے۔ یہ اتحیات حیات، بقا اور دوام کو مستلزم ہے۔ اس اتحیات کا مستحق اس زندہ اور باقی رہنے والی ہستی کے علاوہ کوئی نہیں۔ نہ ہی اسے موت آئے گی، نہ ہی اس کی بادشاہی کو زوال آئے گا۔ ایسے ہی الصلوات بھی ہے۔ اس صلاۃ کا مستحق بھی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ کسی دوسرے کے لیے نماز صلاۃ پڑھنا بہت بڑا کفر و شرک ہے۔ اور ایسے ہی الطیبات کا لفظ محض موصوف کی صفت ہے، یعنی تمام پاکیزہ کلمات، افعال اور صفات اور اسماء صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ وہ پاک ہے، اس کے تمام افعال پاک ہے اور اس کی صفات سب سے پاکیزہ چیز ہے۔ اس کے اسماء سب سے پاکیزہ اسماء ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی الطیب بھی ہے اور اس سے صرف پاک افعال ہی صادر ہوتے ہیں اور صرف پاکیزہ اعمال ہی اس کی طرف چڑھتے ہیں اور پاکیزہ اشیاء کو اس کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے افعال پاک ہے اور پاک اعمال کو اس کی جانب عروج نصیب ہوتا ہے، پس ہر پاکیزہ چیز اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف منسوب ہے اور اسی سے صادر ہوتی ہے اور اسی کی طرف اس کی انتہا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ طیب پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور مریض پر دم کی حدیث جسے امام ابو داود رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، اس میں ہے، بے شک تو پاک بازوں کا رب ہے۔ ابو داود ضعفہ الالبانی۔ اور اس کے پڑوس میں اس کے بندوں میں سے پاک لوگ ہی ہوں گے، جیسے کہ اہل جنت سے کہا جائے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ سورہ الزمر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اور تقدیر میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہے، پس جب اللہ سبحانہ و تعالی علی الاطلاق سب سے پاک ہے تو تمام پاکیزہ افعال، کلمات اور صفات اور اسماء سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا مستحق نہیں، بلکہ کوئی بھی چیز اس کے پاک کیے بغیر پاک نہیں ہو سکتی، پس اس کے علاوہ ہر ایک چیز کی پاکیزگی اس کے پاک ہونے کے اثرات و نتائج میں سے ہے۔ پس یہ پاکیزہ سلام بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روا ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ جب سلام بھی پیغام خیر سگالی کی اقسام میں سے ایک ہے، تو مسلمان جس کو سلام کرتا ہے دراصل اسے دعائیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
سے اس کے ان بندوں کے لیے سلامتی طلب کرتا ہے جنہیں اس نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے اور انہیں اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے، اور یہ مشروع ٹھہرایا ہے کہ اس عمل کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اور قریب ترین ہستی پر سلام سے ہو۔ بس اس کی ابتدا شہادتین سے ہوتی ہے جو کہ اسلام کی کنجی ہے۔ بس یہ مشروع ٹھہرایا کہ نماز کا اختتام اس پر ہو۔ اس میں تکبیر و تحمید اور ثنا و تمجید اور توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا اقرار داخل ہوتے ہیں۔ آخر میں اس کا اختتام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر کیا گیا۔ اگر نماز 2 رکعت سے زائد ہو تو پھر نماز کے درمیان میں بھی یہ سلام مشروع کیا گیا ہے، اور اس کے لیے 2 سجدوں کے درمیان جلسہ سے مشابہت دی گئی ہے۔ اس جلسہ میں رکعات کے مابین فصل کے ساتھ ساتھ نمازی کے لیے راحت بھی ہوتی ہے تاکہ وہ اگلی 2 رکعت پوری نشاط اور قوت اور تندہی کے ساتھ ادا کر سکے، بخلاف اس کے کہ اگر وہ پے در پے رکعت پڑھتا جائے تو وہ نشاط نہ ہو۔ اسی لیے افضل یہ ہے کہ نفلی نمازیں 2 رکعت کر کے ادا کی جائے، اور اگر وہ 4 رکعت پڑھنا چاہے تو ان کے درمیان میں ضرور بیٹھے۔ اتحیات کے ان کلمات کو نماز کے آخر میں رکھا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خطبہ حاجت اس کے بعد ہو، اس لیے کہ جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ڈرتے ہوئے اور رغبت رکھتے ہوئے بیٹھتا ہے اور اپنے رب سے وہ عطائیں طلب کرتا ہے جن کے بغیر اسے کوئی چارہ کار نہیں۔ بس مشروع ہے کہ وہ ان عطاؤں کے مانگنے سے پہلے اتحیات کو ان الفاظ میں مقدمہ کے طور پر پیش کرے اور پھر اس ہستی پر درود و سلام پڑھے جن کی بدولت اسے یہ نعمت اور سعادت حاصل ہوئی ہے۔ گویا کہ نمازی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پھر اس کی ثنا اور اس کے لیے وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار اور آپ پر درود و سلام کو وسیلہ کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ پھر اس سے کہا گیا ہے کہ اب جو دعا پسند ہو مانگ لو، جو کچھ پہلے ہوا وہ آپ پر حق تھا، اور اب جو کچھ مانگو گے وہ تمہارا حق ہوگا۔ آپ پر صلوات و سلام کے ساتھ ساتھ بطور تکمیل آپ کی آل پر بھی صلوات و سلام پڑھنا مشروع ٹھہرایا گیا ہے۔ اس میں آپ کی آل کا احترام اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ پر اور آپ کی آل پر ایسے ہی صلوات و سلام پڑھا جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء آپ کی آل میں سے ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے ہی درود و سلام مطلوب ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد تمام انبیاء اور ان کے مومن آل کے لیے درود و سلام مطلوب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درودوں میں سب سے زیادہ کامل اور افضل ہی درود یعنی درود ابراہیمی ہے۔ جب نمازی یہ درود پڑھ لے تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کی جامع شر اور برائی سے پناہ مانگے۔ بے شک اصل شر یا تو آخرت کا عذاب ہے یا پھر اس کے اسباب، سوائے عذاب اور اس کے اسباب کے کوئی شر نہیں۔ عذاب کی 2 اقسام ہیں: پوائنٹ فرسٹ، برزخ کا عذاب، پوائنٹ سیکنڈ، آخرت کا عذاب۔ اس کے اسباب فتنہ کی بھی 2 اقسام ہیں: صغرا اور کبرا۔ کبرا یعنی بڑا فتنہ دجال کا اور موت کا فتنہ ہے، اور صغرا یعنی چھوٹا فتنہ زندگی کا فتنہ ہے جس کا تدارک توبہ سے ممکن ہے، بخلاف موت اور دجال کے فتنے کے۔ بے شک ان فتنوں میں مبتلا انسان کا تدارک نہیں کیا جا سکتا، پھر اس کے لیے دعا کرنا مشروع ہے جیسے وہ چاہے اپنی دنیا اور آخرت کے مصلحتوں کے لحاظ سے دعا کا انتخاب کرے۔ پس اس مقام پر سلام سے قبل دعا، سلام کے بعد دعا سے زیادہ افضل اور نفع بخش ہے۔ 10واں سبق، نماز کی سنتیں۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 10واں سبق نماز کی سنتیں۔ نماز کی سنتوں میں سے چند درج ذیل ہیں: پوائنٹ فرسٹ، دعائے استفتاح، پوائنٹ
سیکنڈ، حالت قیام میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر سینے کے اوپر رکھنا۔ پوائنٹ تھرڈ، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع کے لیے جھکتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تشہد اول سے تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت دونوں ہاتھوں کو انگلیاں ملائے ہوئے مونڈوں یا کانوں کے برابر تک اٹھانا۔ پوائنٹ فورتھ، رکوع اور سجدہ میں ایک سے زائد بار تسبیح پڑھنا۔ پوائنٹ ففتھ، رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد سے زائد دعا پڑھنا اور دونوں سجدوں کے درمیان ایک سے زائد بار دعائے مغفرت پڑھنا۔ پوائنٹ سکستھ، رکوع میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا۔ پوائنٹ سیونتھ، سجدے میں بازوں کو پہلوؤں سے پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے دور رکھنا۔ پوائنٹ ایٹھ، سجدے کی حالت میں دونوں بازوؤں کو زمین سے اٹھائے ہوئے رکھنا۔ پوائنٹ نائنتھ، تشہد اول میں اور دونوں سجدوں کے درمیان نمازی کا بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھنا اور دائیں پیر کو کھڑا کرنا۔ پوائنٹ ٹینتھ، 3 اور 4 رکعت والی نماز ہو تو آخری تشہد میں تورک کرنا، یعنی دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پیر کو نکال کر کولہے کو زمین پر رکھ کر بیٹھنا۔ پوائنٹ 11، پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے وقت سے لے کر تشہد کے اختتام تک شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور دعا کے وقت اسے حرکت دینا، ہلانا۔ پوائنٹ 12، تشہد اول میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیز ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ و تبریک درود ابراہیمی پڑھنا۔ پوائنٹ 13، آخری تشہد میں دعا کرنا۔ پوائنٹ 14، نماز فجر، نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز استسقاء اور نماز مغرب و عشاء کی ابتدائی 2 رکعت میں جہری قرات کرنا۔ پوائنٹ 15، نماز ظہر و نماز عصر میں اور نماز مغرب کی تیسری رکعت اور نماز عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں قرات آہستہ کرنا۔ پوائنٹ 16، سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن سے کچھ اور پڑھنا۔ مذکورہ بالا بیان کردہ سنتوں کے علاوہ نماز کی بقیہ وارد شدہ سنتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد امام، مقتدی اور منفرد کا ربنا ولک الحمد سے زائد دعا پڑھنا، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح حالت رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھنا کہ ہاتھوں کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ شرح: جب شیخ رحمۃ اللہ نماز کے ساتھ اس کے ارکان اور واجبات کے بیان سے فارغ ہوئے تو یہ درس شروع کیا جس میں نماز کی سنتوں کا بیان ہے جو واجب یا رکن نہیں ہے۔ اس میں مسلمان کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ ان سنتوں کا بھرپور اہتمام کرے اور کوشش کرے کہ ان میں سے کوئی چیز اسے چھوٹ نہ پائے، اور ان کا مقام کم جانتے ہوئے ہرگز ایسے نہ کہے یہ تو سنت ہے، رہ گئی تو کیا ہوا، بلکہ اسے چاہیے کہ سنت کی ادائیگی کا حریص ہو اور ان کا خوب اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ ہی اسے ڈر کر رہنا چاہیے کہ کہیں بے رغبتی کی وجہ سے کوئی سنت چھوٹ نہ جائے۔ بے شک جو انسان بے رغبتی کے ساتھ کوئی سنت ترک کرتا ہے تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جن کے متعلق فرمان نبوی ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری و مسلم۔ لیکن اگر کسی انسان سے سنت بے رغبتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے رہ جاتی ہے کہ اس وقت اس میں نشاط اور دل جمعی نہیں تھی یا سستی کی وجہ سے، تو ایسا انسان گناہگار تو نہیں ہوگا مگر وہ اس کے اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ یہ سنتیں بہت ہی عظیم شان والی ہے، ان سے انسان کی نماز کی تکمیل ہوتی ہے اور ثواب بڑھتا ہے، اور انسان کوشش کر کے جتنا ہی زیادہ ان سنتوں پر عمل کرے گا اس کی نماز کا ثواب اتنا زیادہ اور مقام اتنا ہی بلند درجہ کا ہوگا۔ نماز کی سنتوں کی اقسام۔ نماز میں مذکورہ 3 سنتوں کی 2 اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، قولی سنتیں۔ ان میں
دعائے استفتاح پڑھنا، رکوع میں ایک سے زیادہ بار سبحان رب العظیم پڑھنا، رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد سے زائد دعا پڑھنا اور سجدے میں ایک سے زیادہ بار سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا، دونوں سجدوں کے درمیان ایک سے زائد بار دعائے مغفرت اور رب اغفر لی پڑھنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، فعلی سنتیں جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا اور رکوع کے وقت سر اور پیٹ کو برابر رکھنا جیسا کہ آگے آئے گا، اور ایسے ہی سجدے کے متعلق سنتیں اور تشہد میں انگلی کو حرکت دینا۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز کی سنتوں میں سے دعائے استفتاح پڑھنا، اس سے استفتاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے اور تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اس استفتاح کی کئی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور وارد ہیں۔ ان میں سے جس دعا سے بھی مسلمان اپنی نماز شروع کرے گا وہ اس عظیم سنت کے ثواب کو پالے گا، اس لیے کہ جب کسی کام میں مختلف فعل وارد ہوئے ہوں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک پر عمل کر لیا جائے اور کبھی دوسرے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاح کی کئی دعائیں وارد ہیں، مثال کے طور پر اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ متفق علیہ۔ اے اللہ میری اور گناہوں کے درمیان اس قدر دوری کر دے کہ جس قدر تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح صاف فرما دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے اس سے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ ایک اور ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ اور آپ کی ہی حمد ہے اور بابرکت ہے نام آپ کا اور بلند ہے آپ کی شان اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا۔ ابو داؤد۔ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی ثنا اور بزرگی کا بیان پایا جاتا ہے، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک پاک ہے تو اے اللہ اور آپ کی ہی حمد ہے، اور پہلی استفتاح میں دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای، اور ایسی دعائیں بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دعا کو جمع کر دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت مالک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ، اے میرے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیانی چیزوں کا نگران ہے۔ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے ہی لیے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے،
تو آسمان اور زمین کی روشنی ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا قول حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام نبی حق ہے اور محمد حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنی گردن تیرے لیے جھکا دی اور میں تجھ پر ایمان لایا، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف میں متوجہ ہوا، تیری ہی مدد سے میں نے جھگڑا کیا اور تیری ہی طرف میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ میرے اگلے پچھلے اور ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں کو بخش دے، تو ہی آگے اور پیچھے کرنے والا ہے، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرے بغیر کوئی توفیق اور قوت نہیں۔ استفتاء کی یہ دعا اپنے قصیر جملوں کے ساتھ استفتاء کی ان طویل ترین دعاؤں میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہے۔ آپ تہجد کی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک جامع استفتاء ہے، بلکہ یہ استفتاء عقیدہ اور اصول دین کے اہم ترین مسائل پر مشتمل ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے اور اپنی نماز خصوصاً تہجد اس دعا سے شروع کرنے کا اہتمام کرے۔ اس میں سب سے اہم ترین بات ایمان کی تجدید اور دل کی تقویت ہے، اور یہی وہ مقصد شرعی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعاؤں میں مطلوب ہوتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز کی سنتوں میں سے حالت قیام رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت پر سینہ کے اوپر رکھنا، یعنی رکوع کے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ باندھنا۔ مصنف رحمۃ اللہ نے اس مسئلے میں ایک علیحدہ کتابچہ بھی تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے تمام الخشوع فی وضع الیدین علی الصدر بعد الرکوع، اور اس کتابچہ انہوں نے اپنے موقع پر دلائل پیش کیے ہیں۔ اصل میں یہ کیفیت کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے، یہ ذلت و انکساری اور رب سبحانہ وتعالی کے سامنے عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں دل ایک نقطہ پر جمع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے یا لٹکا دیا جائے تو بسا اوقات انسان ہاتھوں کو حرکت دینے لگ جائے یا کوئی اور فعل صادر ہو جائے، لیکن جب وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر پکڑ لیتا ہے تو اس میں سکون اور اطمینانیت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں ذلت و انکساری بھی ہوتی ہے۔ بس کھڑا ہونے کی یہ حالت رب کے سامنے خشوع و خضوع اور تذلل کی حالت ہوتی ہے۔ بھلا انسان ہاتھ کو کلائی پر رکھے یا اس سے پیچھے بازو پر، ان میں سے ہر ایک عمل سنت سے ثابت ہے، جیسے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہاتھ کو کلائی پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں بازو پر ہوں تو یہ افضل ہے، اور اگر بازو پر رکھ لے تو یہ بھی سنت ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھکتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تشہد اول سے تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت دونوں ہاتھوں کو انگلیاں ملائے ہوئے مونڈوں تک یا کانوں کے برابر تک اٹھانا۔ یہ چار مواقع ایسے ہیں جہاں پر مسلمان کو نماز میں رفع دین اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کی انگلیاں باہم ملی ہوئی ہو، یعنی ان میں فاصلہ نہ ہو۔ رفع یا تو کندھوں تک ہوتا ہے یا پھر کانوں کی لو تک، اس لیے کہ صحیح سنت مطہرہ میں یہ عمل ایسے ہی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھائے، اخرجہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، اور دوسری حدیث میں ہے، اپنے ہاتھوں کو کانوں کے لو کے برابر تک اٹھائے، صحیح مسلم۔ پس ان چار مقامات پر رفع یدین کرنا سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی رفع یدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب قعدہ اولی سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ نے اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، بخاری۔
نماز کی سنتوں میں سے رکوع اور سجدہ میں ایک سے زائد بار تسبیح پڑھنا، یعنی رکوع میں ایک سے زیادہ بار سبحان رب العظیم پڑھنا اور سجدہ میں ایک سے زیادہ بار سبحان رب العالی پڑھنا۔ ایک بار یہ اذکار پڑھنا نماز کے واجبات میں سے ہے اور اس سے زیادہ مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ رکوع کے بعد قوما کی حالت میں ربنا ولک الحمد سے زائد دعا، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، ربنا ولک الحمد۔ امام اور مقتدی منفرد سبھی پڑھیں گے اور جو کچھ اس سے زیادہ وارد ہوا ہے وہ سب ہے، وہ سنت ہے، جیسے یہ کلمات ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، تعریف زیادہ پاکیزہ جس میں برکت ڈال دی گئی، جیسے ہمارے رب کو پسند ہے اور وہ راضی ہوتا ہے۔ بخاری۔ اس روایت کے آخری الفاظ مجھے نہیں ملے۔ مترجم۔ یا پھر اللہم ربنا لک الحمد کے بعد یوں پڑھے، ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد۔ تیری اتنی حمد ہے کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے اور ان کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جو تو چاہے، اے ثنا اور بزرگی والے۔ صحیح مسلم۔ یا پھر اللہم ربنا لک الحمد کے بعد یوں پڑھے، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ۔ اے اللہ، تو مجھے گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دے برف سے، اولوں سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان ایک سے زائد بار دعائے مغفرت پڑھنا۔ اس سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزرا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا فرمایا کرتے تھے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ یہ روایت حسن ہے۔ رواہ النسائی، ابن ماجہ، حاکم۔ ایک بار یہ دعا پڑھنا واجب ہے اور اس سے زائد پڑھنا سنت ہے۔ رکوع میں سر کو پیٹ کے برابر رکھنا، یعنی سر کو اتنا نیچے بھی نہ کیا جائے کہ وہ پیٹ کی سطح سے نیچے چلا جائے اور نہ ہی اس سے زیادہ اوپر اٹھایا جائے، بلکہ سر اور پیٹھ برابر ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے میں یوں ہی منقول ہے۔ آپ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو سر کو نہ ہی زیادہ جھکاتے اور نہ ہی اوپر اٹھاتے، بلکہ اس کے درمیان رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ سجدے میں بازوں کو پہلوؤں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے دور رکھنا۔ یہ فاصلہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے۔ اہل علم رحمہ اللہ نے اس فاصلہ کا فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ جسم کے ہر حصہ کو سجدے میں اس کا حصہ مل جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر جسم کے اعضاء آپس میں ملے ہوئے ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پس بازوؤں کو پہلوؤں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھنا انسان کی حیت کے اعتبار سے رب کے سامنے سجدہ کے لیے زیادہ اکمل ہے۔ سجدے کی حالت میں دونوں بازوؤں کو زمین سے اٹھائے ہوئے رکھنا حدیث شریف میں آتا ہے، جب آپ سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو زمین پر رکھ دیتے مگر نہ بچھاتے تھے اور نہ ہی ساتھ ملا کر رکھتے۔ بخاری۔ تشہد اول میں اور دونوں سجدوں کے درمیان نمازی کا بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پیر کو کھڑا کرنا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ صحیح مسلم۔ 3 اور 4 رکعت والی نماز ہو تو آخری تشہد میں تورک کرنا، یعنی دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پیر کو نکال کر کولہے کو زمین پر رکھ کر بیٹھنا۔ یہ عمل حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں ثابت ہے۔ اس میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کولہے کو زمین پر رکھ کر بیٹھ جاتے۔ اس حالت کو عربی میں تورک کہا جاتا ہے۔
اس میں نمازی 3 اور 4 رکعت والی نماز کی آخری تشہد میں اپنی سرینوں کولہوں پر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ صرف 2 رکعت والی نماز یا پہلے تشہد میں اپنے بائیں پاؤں کو بطور فرش استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے وقت ہی سے لے کر تشہد کے اختتام تک شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور دعا کے وقت اسے حرکت دینا، ہلانا، یہ اشارہ انسان کے تشہد کے لیے بیٹھنے سے لے کر سلام تک جاری رہے گا۔ شہادت کی انگشت سے اشارہ کیا جائے، انگلی کو اوپر اٹھایا جائے مگر پوری طرح سے نہیں، توحید کا اشارہ کیا جائے اور دعا کے وقت اسے خفیف سی حرکت دی جائے۔ تشہد اول میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نیز ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر صلوات و تبریک درود ابراہیمی پڑھنا۔ یہ بھی درود ابراہیمی کی سنتوں میں سے ہے کہ تشہد اول میں اسے پڑھا جائے، اس کے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں۔ آخری تشہد میں دعا کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث میں گزر چکا ہے کہ پھر جو چاہے دعا مانگے۔ پس تشہد اور درود ابراہیمی پورا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے میں جلدی نہ کرے، بلکہ جو بھی جی میں آئے دعا کرے، کیونکہ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ نماز فجر، نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز استسقاء اور نماز مغرب و نماز عشاء کی ابتدائی 2 رکعات میں قرات میں جہری کرنا۔ پس اگر امام نماز میں فاتحہ اونچی آواز میں پڑھنا بھول جائے اور آدھی فاتحہ وہ آہستہ سے پڑھ لے اور پھر اسے تنبیہ کی جائے تو وہ فاتحہ کو دوبارہ شروع سے نہ پڑھے، بلکہ جہاں تک پہنچ چکا ہے وہاں سے آگے مکمل کرے، اس لیے کہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ دوبارہ پڑھنا مشروع نہیں ہے، پس جہاں پہنچ چکا ہو وہاں سے آگے مکمل کرے۔ نماز ظہر و نماز عصر میں اور نماز مغرب کے تیسری رکعت اور نماز عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں قرات آہستہ کرنا۔ جہر کے موقع پر جہری قرات کی جائے اور اسرار کے موقع پر سری قرات کی جائے۔ اس کے مستحب ہونے پر اجماع ہے اور اس میں اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن سے کچھ اور پڑھنا یعنی ایسا کرنا بھی نماز کے مسنون اعمال میں سے ہے، جبکہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ حدیث پہلے ہی گزر چکی ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم۔ بروایت عبادہ بن صامت۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مذکورہ بیان کردہ سنتوں کے علاوہ نماز کے بقیہ وارد شدہ سنتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے بطور تنبیہ کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے بیان ہوا ہے اس میں تمام امور کا احاطہ نہیں کیا گیا، بلکہ بطور مثال کے گزرا ہے۔ مثلا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد امام، مقتدی اور منفرد کا ربنا ولک الحمد سے زائد دعا پڑھنا، کیونکہ یہ سنت ہے، اس کا بیان گزر چکا ہے۔ اسی طرح حالت رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھنا کہ ہاتھوں کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ اس کی دلیل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے۔ اخرجہ ابن خزیمہ فی صحیح، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، الجامع فی صحیح الجامع۔ شیخ رحمۃ